اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ نے کیا کہا کہ توبہ کرو گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے رو، لیکن رونا آپ کے اختیار میں نہیں. تو اس کا اللہ نے کیا حل بتایا کہ بھائی جو تمہارے اختیار میں ہے وہ تم کر لو، رونے جیسی صورت بنا لو، رونے کی کوشش کر لو، گڑ گڑاڑو اللہ کے سامنے، اللہ اسی کو قبول کر لے گا. اور یاد رکھو توبہ میں اگر دل نہ لگ رہا ہو، آپ کا رونا نہ آ رہا ہو، پھر بھی آپ رونے کی کوشش کرو، یہ توبہ زیادہ تگڑی ہے. نہیں یاری بات میرا خیال، یہ توبہ زیادہ پاورفل توبہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کا دل نہیں چاہ رہا مگر آپ اللہ کے خوف سے اپنے دل کے خلاف کام کر رہے ہو. جب انسان کو دعا میں رونا آتا ہے نا تو دل لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کا، وہ تو پھر ہر آدمی روتا ہے. اصل دعا ہے ہی یہ کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا مگر آپ دعا مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی خوشی کی حالت میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تنگی کی حالت میں بھی اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. کیونکہ تنگی کی حالت میں دعا مانگنا آسان ہے، دل لگ جاتا ہے دعا میں. جب کوئی پریشانی نہ ہو پھر اللہ سے گڑ گڑانا یہ بہت مشکل کام ہے. بھائی پریشانی میں تنگی میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے نا. بچے کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے یا باہر پٹ کے آئے، وہ دوسرے بچوں سے مار کھا کے آئے تو فوراً ماں کی گود کی طرف بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا؟ ویسے ماں کو کبھی پکڑائی میں ماں بلاتی رہتی ہے، بیٹا آؤ، بیٹا بات سنو. ابا بلاتے رہتے ہیں، یار کبھی ہم سے بھی بات کر لیا کرو. ہے بھائی کوئی آتا ہے ابا کی طرف، دوستوں میں جا کے بیٹھیں گے، باپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے، ماں کو لفٹ نہیں کرائیں گے. ہاں کوئی مسئلہ ہو گیا ابا یاد آئیں گے، پیسے چاہیے کاروبار کے لیے ابا یاد آئیں گے، بچہ کو کوئی مصیبت ہو گئی اماں یاد آئے گی. بلکہ تو محاورہ ہے، کہہ رہے ہیں میں ایسا تجھے پیٹوں گا کہ تجھے تیری اماں یاد آ جائے گی. پہلے اماں یاد آتی ہیں پھر نانی بھی یاد آتی ہیں. جو پرانے رشتے ہیں نا، کہتے ہیں تجھے ایسا سبق چکھاؤں گا کہ تجھے تیری نانی یاد آ جائے گی. جو بھولے ہوئے رشتے تھے وہ بھی. تو جیسے والدین کو انسان خوشی کی حالت میں یاد نہیں رکھتا، اسی طرح اللہ کو بھی انسان خوشی کی حالت میں یاد نہیں رکھتا. تو حقیقی فرما بردار ماں باپ کا وہ ہے جو خوشی میں والدین کو یاد رکھے. اسی طرح اللہ کا حقیقی فرما بردار وہ ہے جو خوشی میں اللہ کو یاد رکھے. پیٹ بھرا ہوا ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، اس وقت اللہ کو یاد رکھ لے. اس سے بڑا کامیاب آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا 7 ایسے مخصوص افراد ہیں جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ ان کو لاکھوں کروڑوں کے مجمع سے نکال کے ان 7 قسم کے افراد کو الگ سے عزت دیں گے، پروٹوکول دیں گے، بھئی تم آ جاؤ یہاں پہ. آپ بتاؤ کہیں آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہو بل جمع کرانے کے لیے، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو، اور جو بل جمع کرنے والا ہے وہ آپ کا جاننے والا نکلا ہے اور آپ کو آنکھ مارے، بولے تم سائڈ سے آ جاؤ لائن توڑ کے. کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں ابھی سعودی عرب سے جب آ رہا تھا نا الخبر میں، تو وہ ایک تو ہماری پگڑی اور وہ اسٹائل ایسا ہوتا ہے، شکل سے پتہ چل جاتا ہے پاکستانی ہے. تو عربوں کی کوشش ہوتی ہے کوئی چندہ بندہ، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چندہ مانگنے آئے ہوئے ہیں مولوی صاحب یہاں، تو ویسے ہی عزت نہیں ہوتی انسان کی. تو میں الخبر ایئرپورٹ پہ بہت لمبی لائن تھی اور فلائٹ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. مجھے یہ تھا کہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے. وہ عرب آپ کو پتہ ہے ہوتے بھی بڑے سخت ہیں، وہ ہلا شلا کر کے چلو کو وہ بولتے ہیں شلو. ہمارے حضرت بڑی نقل اتارا کرتے تھے عربوں کی، بڑی محبت سے فرماتے تھے، وہ کہتے ہیں شلو. یہ تو ان کی زبان سے نکلتا نہیں نا. تو مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ اب یہ کیا کریں گے، شلو نکلو یہاں سے. اور ان کو سمجھانا، اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، ان کو بات سمجھانا مشکل ہے. یہ نہیں مانے گا بھائی، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. وہ اللہ کی قدرت کہ وہ کوئی جاننے والا نکل آیا. وہاں ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے، انہوں نے فون کیا اس کو،
تو وہ چل کے آیا, بھائی مولوی طارق صاحب کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں. اس نے کہا چلو چلو. مجھے شرم بھی آ رہی تھی کہ لوگ, کیونکہ میں نے تو نہیں ان سے نہیں کہا, مجھے یہ تھا کہ میرا نمبر بات کا ہے, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے. لیکن میں نے کہا بھائی میں نے خود تو نہیں کہا نا اس کو. پھر وہ جب وہ لطیفہ یاد آیا کہ وہ ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے کہ بھئی چوری حرام ہے, اسلام میں چوری حرام ہے, گھر میں فاقے پڑتے تھے ان کے. تو وہ کیا ہوا, ایک دن بیوی نے کہا بھئی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چرا لو. تو بیوی نے کہا کہ آپ تو خود چوری کے خلاف اتنے بیانات کرتے ہیں, یہ مرغی چرا کے لائیں گے, یہ جائز ہوگی؟ کہنے لگے ہم صرف شوربے سے کھائیں گے, ہم بوٹی نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے, شوربے سے کھائیں گے. چوری کی تو مرغی ہوگی نا, ہم شوربے سے کھائیں گے, بوٹیاں واپس کر دیں گے ان کو. بیوی نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے, آپ بڑے ہیں, جانتے ہیں زیادہ. اب جب سالن پک کے تیار ہو گیا تو بیوی کیا کر رہی تھی, وہ ہانڈی نا سے شوربہ الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیوں کو پیچھے کر رہی تھی. تو مولوی صاحب نے کہا جو خود سے آ رہی ہے آنے دو, جو خود سے آ رہی ہے وہ آنے دو. تو ہم نے بھی کہا کہ بھائی ہم نے تو نہیں اس سے کہا نا, وہ خود ہی آنکھ مٹکا کر کے بلا رہا ہے آ جاؤ, تو جو خود سے آ رہا ہے جانے. تو ڈر بھی یہ تھا کہ فلائٹ ہی مس نہ ہو جائے نا. تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے بات. وہ تو 7 آدمیوں کی یہ بات یہاں کہاں سے آ گئی. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہو, لمبی لائن ہے, آپ کو پتہ ہے آدھا گھنٹہ لگے گا, 1 گھنٹہ لگے گا, مگر کس قدر کوفت ہوتی ہے انسان کو. اور ایسے میں کوئی تعلق والا مل جائے اور کہے بھئی سائڈ سے آ جاؤ, آپ کتنی خوشی ہوتی ہے انسان, خوشی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی ہو جاتی ہے. اب وہ دوسرے مجھے دیکھ رہے تھے نا کہ یہ جا رہا ہے, لگ رہا ہے کہ یہ کوئی شاہی خاندان کا آدمی ہے, تو وہ عزت بھی ہوتی ہے انسان کی, بھئی یہ کوئی. پھر لوگ ایسے ترس کے دیکھ رہے ہوتے, ترسا کے دیکھ رہے یار ہمارا بھی جگاڑ کرا دو. تو اتنی تھوڑی سی عزت پہ اور اتنی تھوڑی سی ٹینشن ختم ہونے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ کی لائن تھی, 1 گھنٹے کی لائن تھی. سوچو میدان حشر میں جہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا, 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, وہاں فرشتہ آ کے لائن سے لوگوں کو نکالے کہ یہ 7 قسم کے افراد جن کے پاس یہ والا کارڈ ہے, 7 قسم کے افراد وہ سائیڈ پہ ہو جائیں, ان کو اللہ اپنے سائے کے تحت, سائے کے نیچے جگہ دیں گے. جب تک حساب و کتاب ہوگا وہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھیں گے, ان کا اکرام ہوگا. اور اللہ کا سایہ پتہ نہیں کیا ہو, وہ سایہ کیسا ہوگا, کتنا خوشنما سایہ ہوگا, کیسی اس میں لطف ہوگا, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو سوچو اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا خوشی کا. تو وہ 7 آدمی کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام عادل, ایک وہ بادشاہ یا وزیر اعظم یا وہ صدر جو عدل کے ساتھ حکومت کرے. اس کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی عہدہ آتا ہے تو آپ مسئول نہیں ہوتے, آپ لوگوں سے تو پوچھتے ہو, لوگ آپ سے نہیں پوچھ سکتے. بادشاہ جب آپ کے پاس آ جاتی ہے, اب آپ جو مرضی کرو, آپ کے ہاتھ میں جج بھی ہے, آپ کے ہاتھ میں آرمی بھی ہے. حکمران کیا کرتے ہیں, جج آپ کے خلاف فیصلہ کرنے والا تھا تو جج ہی کو مروا دیا, جج تبدیل کروا دیا. بہت کچھ ہوتا ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے لیے عدل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ عدل نہیں کرتا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ وہ جتنے بادشاہ ہوں گے نا میدان حشر میں کھڑے ہوں گے, ان میں جس نے عدل کیا ہوگا, جو بہت تھوڑے ہوں گے, خلفائے راشدین ہوں گے, عمر ابن عبدالعزیز ہوں گے, عادل بادشاہ تو بہت کم گزرے ہیں, ان کو تو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ کیا کریں گے, اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں, ان کو بولیں گے تم لائن سے ہٹ جاؤ, نکل جاؤ. ایسا سختی کا عالم ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے ہمیں جہنم کی آگ میں پھینک دو, مگر اس حساب کے میدان سے نکالو ہمیں. انتظار جو ہے نا, انتظار, اس کی کوفت بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کو, پتہ ہی نہیں کہ میرا رزلٹ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا تو لوگ کہتے ہیں بھائی ایک طرف تو ہو نا معاملہ. بچہ جب گم جاتا ہے, اللہ نہ کسی کے بچے کو گمائے, گم جاتا ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں, بھائی موت کی خبر آ جائے نا یہ ہمارے لیے آسان ہے,
گم جائے تو ساری زندگی انتظار کی کوفت کہ پتہ نہیں کب آئے گا کب آئے گا. تو وہ کہتے ہیں مر جائے یہ آسان ہے, کم از کم تسلی تو ہو جائے گی نا بھائی یہ ہونا تھا. تو میدان حشر کی سختی میں لوگ کہیں گے کہ جہنم میں پھینک دیا جائے ہم کو, کیونکہ وہ تو جہنم دیکھی نہیں ہوگی نا ابھی, اس کوف سے نکالو ہمیں. سوچو اس وقت جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ عادل امام, اور دوسرا کون؟ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. عادل امام بننا تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. پورے ملک میں ایک صدر ہوتا ہے, ایک وزیر اعظم ہوتا ہے, جو نہ میں ہو سکتا ہوں نہ آپ ہو سکتے. یہ والا آپشن ہمارے پاس, بولو بھائی, اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ جنت کے جانے کے شوق میں وزیر اعظم بننے کی کوشش کرو, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میں بھی نہیں بن سکتا اور آپ بھی نہیں بن سکتے. بس جو بننے والے ہیں انہی کو سدھارنے کی کوشش کرو. دوسرا آپشن کیا فرمایا؟ یہ جوان آدمی کی امنگیں ہوتی ہیں, کوئی بےہودہ سین نظر آئے گا فیس بک پہ, انٹرنیٹ پر, دل چاہے گا فلم دیکھوں پوری میں, جوش ایسا ہوتا ہے اس کے اندر, بہت مشکل ہے نظر کی حفاظت. لیکن جتنا اس کے اندر جوش ہے نا, اگر وہ اس خواہش کی مخالفت کرنا چاہے تو اس کی بریکیں بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے علماء نے, بزرگوں نے لکھا ہے یہ. اس لیے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, جن کو حکیم الامہ اس لیے کہا جاتا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بڑھاپے میں توبہ کرنا بہت مشکل ہے, جوانی میں توبہ کرنا آسان ہے. بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, توبہ کے لیے نفس کی مخالفت چاہیے. بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو گئے, مخالفت نہیں ہوتی انسان سے اپنی. بڑھاپے میں جب اعصاب, دیکھو بیمار آدمی جو ہے نا وہ چاہتا ہے میری مرضی کے خلاف سارے کام ہوں, میری مرضی کے مطابق سارے کام ہوں, وہ چاہتا ہے نا. آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ چڑچڑے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ بھائی ہوتے ہو نا یار. دیکھو آپ کو بخار ہے, نزلہ ہے, کھانسی, گھر میں پڑے ہوئے ہو, بچے شور کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو پہلے ہی میری طبیعت خراب ہے, اوپر سے تم چڑچڑ کر رہے ہو, کہتے ہیں نا. آپ کو بخار ہے, آپ لیٹے ہوئے بخار میں, بیگم نے کوئی الٹی بات کی, آپ کہے تو میں بخار میں جل رہا ہوں, اوپر سے مجھے اور تپا رہی ہے, تو کہتے ہیں نا. بھائی میں صحیح ہوتا, میری صحت ہوتی, پھر الٹی سیدھی باتیں کر لیتی, تھوڑا انتظار کر لیتی ٹھیک ہونے کا. بیمار آدمی چونکہ کمزور ہوتا ہے, لہذا اس میں برداشت کی قوت, بولو بھائی, ختم. اب اس سے اپنی مخالفت نہیں ہوتی, تبھی بیمار کا خیال کرنا چاہیے, بھائی جو وہ کہہ رہا ہے کر لو. صحت مند آدمی اپنی مخالفت کر لیتا ہے. صحت مند آدمی کے گھر میں بچے چیخ رہے ہیں, برداشت کر لے گا, چیخ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, برداشت کر لے گا, جس کی صحت اچھی ہے.